بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک خدا کے وجود کے بارے میں ہے، یعنی بلیف ان دا ایگزسٹینس آف گاڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک ہے، اور سارے فلاسفرس اس پر بحثیں کرتے رہے ہیں، تھیولوجین اس پر بحثیں کرتے رہے ہیں، ایتھیسٹ اس پر بحثیں کرتے رہے ہیں، اور ابھی تک یہ بحث یا ڈسکشن جاری ہے۔ میں نے بھی اس پر بہت سوچا اور پڑھا، یعنی فلاسفرس کیا کہتے ہیں وہی پڑھا، تھیولوجین کیا کہتے ہیں وہی پڑھا، ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں وہ بھی پڑھا۔ ابھی میں گیا تھا اعظم گڑھ، یعنی دسمبر کے لاسٹ ویک میں، تو وہاں پر میں ٹھہرا تھا شبلی ڈگری کالج کے گیسٹ ہاؤس میں۔ تو وہاں پر بہت سی یادیں میرے ذہن میں آئیں۔ اس میں سے ایک یاد یہ تھی کہ بہت پہلے جب میں اعظم گڑھ میں رہتا تھا، اور میں نے چاہا کہ میں اس ایشو پر، اس سبجیکٹ پر اسٹڈی کروں، یعنی ایتھیسٹ لوگوں کا کیس کیا ہے اس کو جانوں۔ تو میں وہاں کے لائبریری میں گیا، شبلی کالج کی لائبریری میں۔ تو اس وقت لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ برٹرینڈ رسل جو ہے وہ 20th سینچری کا سب سے بڑا ایتھیسٹ ہے، بہت بڑا فلاسفر، بہت بڑا ایتھیسٹ۔ تو میں نے سوچا کہ اسی کو پڑھیں جو 20th سینچری کا سب سے بڑا منکر خدا مانا جاتا ہے۔ تو وہاں کے لائبریری میں گیا، تو وہاں پر پورا سیٹ جو ہے برٹرینڈ رسل کا کسی نے انہیں ڈونیٹ کیا تھا، وہ ایک شیلف پہ رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے لائبریری سے پوچھا کہ اس میں سے آپ ایک ساتھ مجھے کتنی کتاب دے سکتے ہیں، ایک دیں گے، دو دیں گے، کتنی کتاب؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سارے سیٹ لے جائیے، پڑھ کے لوٹا دیجیے، تو یہاں تو کوئی پڑھتا نہیں اس کو، یہاں کوئی اس کو پڑھتا نہیں، یعنی ابھی تک وہ انٹچڈ تھی وہ کتاب، ایک بھی انٹری اس میں نہیں تھی۔ کیوں؟ شبلی کالج ایک مسلم کالج ہے، وہاں کے ٹیچر مسلم، وہاں کے اسٹوڈنٹ مسلم، وہاں کا ماحول مسلم۔ اس وقت یہی تھا، اب مجھے نہیں معلوم کہ آج کل کیا ہے۔ پرنسپل مسلم، تو وہاں لوگ سمجھتے تھے کہ برٹرینڈ رسل کو پڑھو گے تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، خام خواہ شک پڑ جائے گا خدا کے بارے میں، تو کوئی اس کو چھوتا نہیں تھا۔ اس کو جیسے کچھ پلانٹ ہوتے ہیں انٹچیبل شاید کہا جاتا ہے ان کو، تو کوئی چھوتا نہیں ان کو۔ تو بہرحال میں نے لائبریرین صاحب کے کہنے کے مطابق سارا سیٹ لیا، اور سارا سیٹ لے کر واپس آیا، یعنی تقریباً سارا سیٹ تھا۔ تو گھر واپس آ کر ہماری بیوی وہیں رہتی تھی اعظم گڑھ میں اس وقت، ہم لوگ باقی منزل میں رہتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ برٹرینڈ رسل کی کتابیں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 20th سینچری کا سب سے بڑا ایتھیسٹ ہے یہ برٹرینڈ رسل۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ بھاگ جائیں گے، اب تو آپ بالکل، اس وقت میرے بارے میں لوگوں کو تصور یہ تھا کہ میں بہکا ہوا آدمی ہوں، یعنی مذہب سے بہکا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو آپ پکا، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے۔ خیر،
لیکن یہ انوکھی بات ہے کہ برٹرڈ رسل کو پڑھ کر میرا ایمان اور یقین بڑھ گیا، میرا یقین بڑھ گیا، اور بلکہ اسلام کی طرف دوبارہ واپسی میں بہت بڑا دخل ملا ہے برٹرڈ رسل کی کتابوں کا، خاص طور پر اس کی 2 کتابیں، ایک ہے ہیومن نالج، دوسرا جو ہے وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن۔ تو بہرحال ان کتابوں کے مطالعے سے اور دوسری چیزیں جو میں پڑھی، اس کے بعد میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بلیف کا ایشو ہے خدا کو ماننے کا، یہ سارا معاملہ لیول آف معرفت کا ہے، معرفت کی سطح، انگلش میں آپ کہیں کہ لیول آف ریئلائزیشن، لیول آف انڈرسٹینڈنگ۔ یعنی اس کا مطلب نہیں کہ خدا کے وجود میں کوئی ڈاؤٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لیول جو ہونا چاہیے خدا کو ریئلائز کرنے کے لیے، اس میں کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب خدا ہے کہ نہیں ہے، یہ شک کرتے ہیں۔ اٹ آل ڈپینڈس اپان دا لیول آف معرفہ، لیول آف انڈرسٹینڈنگ۔ دیکھیے ابھی بادمور گیا تھا تو وہاں پر ایک، اس زمانے میں جب کہ میں رہتا تھا، یعنی آزادی سے پہلے، پری 1947 ایرا، تو اس وقت اس پورے ایریا میں سب سے بڑا مکان جو تھا وہ راجہ ہرک چند کا ہوتا تھا۔ راجہ ہرک چند بہت بڑی کوٹھی بنائی تھی انہوں نے، اور 1946 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس میں رہنا نہیں ملا انہیں، بہت برسوں کے بعد بنی تھی لیکن وہ اس میں رہے بغیر وہ مر گئے۔ تو خیر وہاں جو چیز، وہاں میں گیا کیونکہ وہاں پر کچھ مجھے ریکارڈنگ کرنی تھی ایک، تو اس زمانے میں جو ٹیسٹ تھا بلڈنگوں کے بارے میں، تو اس میں نقش و نگار بہت ہوتا تھا، یعنی اس کو کہیں گے شاید اسکلپچر۔ تو ایک تھے نور محمد، وہ اس کے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے، اس پورے ایریا میں نمبر 1 سمجھاتے تھے وہ، نقش و نگار جو بناتے تھے بلڈنگوں میں۔ پہلے راجہ، مہاراجہ اور نواب کے ہاں جو بلڈنگیں بنتی تھی تو بہت ہی اس میں نقش و نگار ہوتے تھے۔ اب تو وہ آرکیٹیکچر ہے نہیں، وہ آرکیٹیکچر اب ختم ہو گیا، تو ویسے ایکسپرٹ بھی اب شاید دنیا میں نہ ہو۔ نور محمد صاحب بہت زبردست ایکسپرٹ تھے اس بات کے، نقش و نگار جو بنتا ہے سیمنٹ سے یا کلر سے، تو انہوں نے سارا اس کے کوٹھی میں کام کیا تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہی مجھے نور محمد صاحب یاد آ گئے، اس بلڈنگ کو دیکھتے ہی نور محمد یاد آ گئے کہ وہ اکیلا ایک انسان تھا اس زمانے میں جو سمجھا جاتا تھا کہ اس کا ایکسپرٹ ہے۔ اس کائنات کو دیکھ کر کے خدا نہ یاد آئے آپ کو، خدا کو آپ ریئلائز نہ کر سکیں، دیٹ اے کوشچن آف معرفت، یعنی لیول آپ کا وہ نہیں ہے بنا جس سے آپ ڈسکور کر سکیں۔ جیسے جو آدمی حرج کی کوٹھی کے بارے میں نہ جانتا ہو کہ نور محمد جو تھے انہوں نے بنایا ہے، تو بس کوٹھی کو دیکھے گا اور نور محمد کا کانسیپٹ اس کے مائنڈ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، بس دیکھے گا اور ایک چلا جائے گا۔ میں چونکہ جانتا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے کام کیا تھا، میں اچھی طرح واقف تھا اس سے، تو ان کی کوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً میں سمجھ لیا کہ نور محمد کا یہ کام ہے۔ بلکہ اس زمانے میں اتنا مشہور تھے وہ کہ کوئی بہت اچھا اگر کہیں کام ہوتا تھا کسی بلڈنگ میں نقش و نگار کا، تو لوگ کہتے بھئی یہ تو نور محمد کا کام ہے اور تو کوئی ایسا بنا سکتا نہیں ہے۔ تو بلڈنگ کو دیکھ کر میں نور محمد کو یاد کیا۔ ایسی اس کائنات کو دیکھ کر آپ خدا کو یاد کریں گے اگر آپ کی معرفت جو ہے اس درجے کو پہنچی ہوئی ہو۔ تو اس زمانے میں جب کہ میں نے اس پر بہت اسٹڈی کی تھی، اس زمانے کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، وہ اعظم گڑھ کا، کہ ہم لوگ جہاں رہتے تھے بدرقہ
میں باقی منزل میں. تو باقی منزل سے ملا ہوا ایک صاحب کا مکان تھا, ان کا نام تھا شاہ نصیر, ان کا نام تھا. اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ایک دن میں گھر سے نکلا تو وہ اپنے گھر کے باہر چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں پہنچا تو ابھی میں کھڑا تھا, وہ بیٹھے ہوئے چارپائی پر. اچانک انہوں نے ایک سوال کیا, اچانک, کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ اب تک مجھے وہ سین یاد ہے کہ وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں وہاں کھڑا ہوا ہوں. وہ کہتے ہیں کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ تو انسٹنٹلی میرے زبان سے نکلتا ہے, کیا آپ نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں؟ کیا آپ نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں؟ تو اس زمانے میں جب میں نے اسٹڈی کی اس ایشو پر, تو ایسا سچ مچ لگتا تھا مجھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. جس طرح سے ہریش چند کی کوٹھی کو دیکھ کر ایسا لگا مجھے کہ میں نور محمد کو دیکھ رہا ہوں. ایسی اس کائنات کو دیکھ کر, اس دنیا کو دیکھ کر ایسا لگنے لگا مجھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا معاملہ جو ہے یہ معرفت کی سطح کا ہے, لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا ہے سارا معاملہ. اب میں آپ کو ایک ہسٹوریکل اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے, ہم سب جانتے ہیں سورج کو اور زمین کو ہر دن ہم دیکھتے ہیں, زمین کو ہر دن دیکھتے ہیں ہم, سورج کو. تو نیکڈ آئی سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سورج جو ہے اس کے گرد نکلا اور ڈوبا, یعنی ایسٹ سے نکلا اور چلتے 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 ویسٹ میں ڈوبا. یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے. تو اپرنٹلی یعنی سن ریوالوز اراؤنڈ اور ارتھ. تو اس سے پہلے یعنی گریس میں ایک فلاسفر تھا جس کا نام ہے ٹالمی, PTOLEMY, یہ پی سائلنٹ ہے, ٹالمی. یہ 2nd سینچری AD کا آدمی ہے, یعنی 2ری صدی عیسوی کا آدمی ہے. تو جو ہمیں دکھائی پڑتا ہے اسی سے اس نے فلاسفی بنائی اپنی, کہ بیچ میں زمین ہے اور اس کے چاروں طرف سورج گھوم رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیوری. تو ٹالمی سے ایٹریبیوٹ کی آتی ہے جیو سینٹرک تھیوری, یعنی اس کو کہتے ہیں, اردو میں کہیں گے زمین مرکزی نظریہ. زمین کا سینٹر میں ہونا اور سورج کا اس کے گرد گھومنا. یہ ٹالمی نے یہ نظریہ پیش کیا 2nd سینچری AD میں, اور یہ صدیوں تک یہی مانا جاتا رہا. کیوں؟ جو آدمی دیکھتا تھا ایسے ہی لگتا تھا اس کو. نیکڈ آئی سے جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے آپ کو کہ بیچ میں زمین ہے اور سورج سے نکلا اور نکلتے نکلتے یہاں تک جا کے ڈوب گیا. تو لگتا ہے کہ زمین بیچ میں اور سورج گھوم رہا ہے. پھر کیا ہوا کہ جب ٹیلیسکوپ بنا, ٹیلیسکوپ, تو گلیلیو جو اٹلی کا اسٹرانومر تھا, اس نے 1609 یعنی 1609 میں پہلی بار, گلیلیو ہسٹری کا پہلا اسٹرانومر تھا جس نے اسپیس میں ٹیلیسکوپ سے دیکھا. ٹیلیسکوپ سے دیکھا اس نے. ٹیلیسکوپ بنائی تھی ایک اور سائنٹسٹ نے جو ہالینڈ کا تھا, لیکن استعمال کیا اس کو اس نے گلیلیو نے 1609 میں. تو 1609 میں اس نے دیکھا اسپیس کو ٹیلیسکوپ سے, تو بالکل ایک نیا سین اس کے سامنے آ گیا. جو نیکڈ آئی سے دکھائی پڑتا تھا اس سے بہت زیادہ الگ, بہت زیادہ بڑا, بہت زیادہ ڈفرینٹ. تو گلیلیو نے یہ بات کہی کہ ٹالمی کی سوچ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سورج سینٹر میں ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. اب دیکھیے کہ ایک تھا, اب میں کہوں کہ 3 لیول ہیں. ایک ہے لیول یعنی پری ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ,
ٹیلیسکوپ سے پہلے کی سوچ، پری ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. دوسرا ہے پوسٹ ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. پھر تیسرا جو ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا بیان ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. یہ 3 لیول ہیں. تو ٹیلیسکوپ سے پہلے جو لیول تھا معرفت کا، وہ اس کو یعنی اس کا جو علامتی طور پر نام ہم لے سکتے ہیں وہ ٹالمی کا ہے. جب دنیا میں ٹیلیسکوپ بنی نہیں تھی، اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا آدمی، تو ٹیلیسکوپ سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ ہے ٹالمی کا زمانہ. تو جو دیکھا تھا اس نے کہا کہ زمین بیچ میں ہے اور سورج گھوم رہا اس کے گرد. لیکن جب ٹیلیسکوپ کا زمانہ آیا اور انسان نے زیادہ دور تک دیکھا تو رائے بدل گئی. اور اب یہ رائے بنی کہ نہیں، سورج سینٹر میں ہے، زمین گھوم رہی ہے. وہ تھا پوسٹ ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد تو 2nd سینچری اے ڈی میں آتا ہے ٹالمی، اور اور یہ جو ہے دوسرا جو ہے 17 سینچری 17ویں صدی میں آتا ہے گلیلیو. 2nd سینچری اے ڈی میں آتا ہے ٹالمی جو پری ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا نمائندہ تھا. اور 17ویں صدی میں یعنی 17 سینچری میں یعنی 17ویں صدی میں آتا ہے گلیلیو جو ریپرزینٹ کرتا ہے پوسٹ ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو. اب اس کے بعد آتا ہے 20 سینچری میں آئنسٹین. وہ تھا یعنی بیونڈ ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ یہی ہے. آئنسٹین نے جو پیش کیا اس کی جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کہ جو کچھ ہمارے جو نالج ہے وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتی ہے. ہم اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہیں اور اسی میں ہم سوچ پاتے ہیں. بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو اس نے ایک بہت ہی سمپل مثال دی ہے، بہت ہی سادہ، جو ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، کہ ایک ریلوے ٹریک ہے ڈبل لائن کی اور 2 ٹرینیں اس پر دوڑ رہی ہیں ایک ہی اسپیڈ سے، یعنی 100 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چل رہی ہیں دونوں. سپوز کیجیے آپ ایک دم ایگزیکٹ طور پر دونوں کی اسپیڈ ایک ہے. آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ دوسری گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، اسٹینڈ اسٹل ہے. وہ ایک گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے دوسری گاڑی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگے کہ گاڑی دوڑ رہی ہے، آپ کو لگے کہ بالکل ٹھہری ہوئی ہے. تو آپ کی جو اسپیڈ ہے وہی اس کی اسپیڈ ہے. اچھا، اگر آپ اپوزٹ سائڈ میں گاڑیاں چل رہی ہوں، آپ کی ادھر جا رہی ہے اس کو ادھر جا رہی ہو، تو آپ کو ڈبل اسپیڈ لگے گی، یعنی 200 کلومیٹر پر لگے گا دوڑ رہی گاڑی. اچھا، اب آپ ہیلی کاپٹر بیٹھ جائیں، اوپر سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی اس کو جو اصلی اسپیڈ ہے اس کو دیکھ پائیں گے آپ کہ یہ 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ چل رہی ہے یا 200 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ چل رہی ہے. یعنی ہیلی کاپٹر سے آپ جب دیکھیں گے اور جب ٹرین میں بیٹھ کر دیکھیں گے دونوں فرق ہو جائے گا. اس کو لے کر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارا آبزرویشن ہے وہ ہے اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر، اور بیان اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے وہاں سے آبزرو کرنے کی پوزیشن ہم نہیں ہیں. تو سب کچھ ریلیٹیو ہے. آل دا آبزرویشنز آر ریلیٹیو. تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے معاملے میں دیکھیے یہ معاملہ ہے کہ خدا جو ہے ہم اسپیس سے ٹائم کے اندر ہیں. خدا جو کریٹر ہے وہ اسپیس سے ٹائم کے باہر ہے، بیان اسپیس سے ٹائم.
تو اگر ہمارے پاس وہ نگاہ ہو جو بیان اسپیس اینڈ ٹائم دیکھ سکتی ہو، تب ہم جان پائیں گے خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی. ابھی ہم صرف انڈائریکٹ وے میں جان سکتے ہیں. چنانچہ جتنی بھی نالج اس سائنس میں ہوئی ہے سب انڈائریکٹ وے میں جانی گئی ہے. کیوں؟ اس کو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. یعنی آئنسٹین کے بعد جو نالج بڑھی ہے سائنس میں وہ سب انڈائریکٹ وے میں حاصل ہوئی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ طور پر ہم جان نہیں سکتے اس کو. تو یہ قرآن مجید میں غالباً اسی کو کہا گیا اس طرح سے کہ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تم تھے اس سے پہلے اس طرح سے کہ تمہارے پر نگاہوں پر ایک کور پڑا ہوا تھا، تمہاری نگاہوں پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا. آج ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا تو اب تم کو ہر چیز خوب دکھائی دے رہی ہے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سورہ قاف میں ہے یہ، قرآن کی سورہ قاف میں یہ آیت ہے کہ اس سے پہلے تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، تم کو دکھائی نہیں دے رہی تھی کوئی چیز. اب ہم نے پردہ ہٹا دیا تو اب تم کو خوب دکھائی دے رہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے پہلے تم اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر تھے، اب تو بیان اسپیس اینڈ ٹائم کا لیول تم کو مل گیا. پری ڈیتھ پیریڈ میں آدمی اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتا ہے، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کی پہنچ بیان اسپیس اینڈ ٹائم ہو جائے گی، تو ہر چیز دکھائی دینے لگی اس کو ڈائریکٹ طور پر. تو ابھی ہم صرف انڈائریکٹ وے میں دیکھ پاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ طور پر دیکھیں چیزوں کو تو پھر پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے، اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو اس بات کا ایک پروف ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو بیان اسپیس اینڈ ٹائم دیکھ رہی ہے ہمارے سوا. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. وہ ہے بگ بینگ تھیوری. جو ہے بگ بینگ تھیوری یہ پروو کرتی ہے کہ کوئی اور دیکھنے والا ہے جو بیان اسپیس اینڈ ٹائم دیکھ رہا ہے. بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ دیکھیے 20th سینچری میں یعنی غالباً 1927 میں 1927 میں ایک سائنٹسٹ نے یہ نظریہ پیش کیا، یہ بات کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے، یہ یونیورس جو ہے، پہلے ایک سپر ایٹم کی شکل میں تھی، پھر ایکسپلوژن ہوا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو تھیوری ہے ایکسپینڈنگ تھیوری آف یونیورس، کہ زمین یہ یونیورس برابر پھیل رہی ہے، پھیل رہی ابھی بھی پھیل رہی ہے. وہ اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری. تو پھیل رہی کے معنی کبھی سمٹی ہوئی تھی. جب ہم دیکھتے ہیں بلون کو، آپ دیکھیں کہ وہ آپ ہوا ڈالتے ہیں وہ پھیل رہا ہوتا ہے، تو اس معنی کہ ہوا سے پہلے وہ سمٹا ہوا تھا. تو یونیورس کا پھیلاؤ کنٹینیوسلی یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ وہ کبھی سمٹی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ وہ ایک سارے جو پارٹیکل ہیں یونیورس میں وہ سب سمٹے ہوئے تھے. یہ اس نے تھیوری پیش کی 1927 میں. اس پر سائنٹسٹ نے کام کرنا شروع کیا، بہت زیادہ کام ہونے لگا، یہاں تک کہ ناسا جو امریکہ کا جو ادارہ ہے ناسا NASA، اس نے ایک راکٹ بھیجا اوپر جس کا نام تھا کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر. کیونکہ یہ کچھ سائنٹسٹ ایسے تھے جنہوں نے پتہ کیا تھا کہ جو اپر لیول ہے یونیورس کا وہاں پر کچھ ریز ہیں، کچھ ریپلس ہیں کچھ، تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر. وہ گیا اور وہ 550 مائل اوپر تک پہنچا زمین سے. 550 مائل
اوپر اس کے وہ گھومتا رہا. اس پہ ٹیلیسکوپ لگی ہوئی تھی, یعنی جس کو الیکٹرانک ٹیلیسکوپ. تو وہ فوٹو لیتا رہا. وہ جب اس کی فوٹو آئے, اس کو ایگزامن کیا گیا, بڑے سائنٹسٹ تھے, اس میں ایگزامن کیا انہوں نے. اسی پر 2 سائنٹسٹ تھے, ان کو ایوارڈ بھی ملا, یعنی وہ نوبل پرائز ملا ان کو, 2 اسی کے اسٹڈی پر. اسٹڈی کر کے انہوں نے نکالا کہ اپر جو اسٹیٹا ہے یونیورس کا, وہاں پر ریپلس پائے جاتے ہیں, ریپلس. تو اس ریپلس کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ دیٹ از لائک سیئنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. وہ ریپلس کہاں سے آئے, واٹ از, کیسے وجود میں آئے ریپلس؟ تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اٹ از لائک سیئنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. تو اب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ بگ بینگ ہوا اور 15 بلین سال پہلے, 15 بلین سال پہلے ایک سپر ایٹم تھا. سپر ایٹم کا مطلب یہ ہے کہ سارے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں وہ سب ایسے اکٹھا تھے, ملے ہوئے تھے. یہ پھیلی ہوئی یونیورس نہیں تھی, ایک ہی بڑے سپر ایٹم کی شکل میں سب ایسی جڑی ہوئی تھی, بہت ہی زیادہ کمپیکٹ حالت. تو 15 بلین سال پہلے ایکسپلوژن ہوا اور پھر اس سے پھیلتے یہ ساری یونیورس بنی. ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا, آیا تھا میڈیا میں, ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ 2 بینگ ہوئے ہیں, ایک لٹل بینگ اور ایک بگ بینگ. بگ بینگ سے تو یونیورس بنی اور لٹل بینگ سے ہمارا سولر سسٹم بنا. ابھی جلدی آیا تھا میڈیا میں یہ بات, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 بلین سال پہلے بگ بینگ ہوا تھا, اور اس کے بعد ایک وقت آیا جب کہ لٹل بینگ ہوا, اس سے ہمارا سولر سسٹم بنا. کیونکہ دیکھیے سولر سسٹم ایک بالکل ہی ایکسیپشنل سسٹم ہے. پورے یونیورس میں کہیں بھی دوسرا کوئی سولر سسٹم نہیں, کوئی ارتھ نہیں اس ٹائپ کی, نہ کوئی سولر سسٹم ہے. لوگ مانتے ہیں گیس کر کے کہ بہت سے سولر سسٹم ہو سکتے ہیں, لیکن ہو سکتے ہیں کہ بات الگ ہے, ہو سکتے ہیں کہ بات الگ ہے. ابھی تک کوئی دوسرا سولر سسٹم یا کوئی زمین یا ایسی دنیا جہاں لائف سپورٹ سسٹم موجود ہو, ایسا انسان کے جاننے میں نہیں آیا ہے. تو گیس پر تو آپ کوئی رائے نہیں بنا سکتے. تو یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بات جو پوری طرح ان نون تھی انسان کے لیے 1927 سے پہلے, یہ 15 بلین سال پہلے ہونے والا ایک ایونٹ, جس کو 1927 تک آدمی کچھ بھی نہیں جانتا تھا, اس کو 7 سینچری میں جو قرآن آیا اسے بتایا گیا. یعنی پورے 1300 سال پہلے, 1300 سال پہلے, 1300 ایئرس پہلے. اب بتائیے کہ کیسے کسی نے جانا. قرآن آپ جانتے ہیں کہ آیا ہے یعنی 6 سینچری AD کے فرسٹ کوارٹر میں. اس کے 1300 سال بعد انسان نے 1927 میں جانا کہ ایسا کوئی بگ بینگ تھا, ایسا کوئی سپر ایٹم تھا, ایسا کوئی ایکسپلوژن ہوا. یہ کس نے جانا؟ اس میں کوئی بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم بھی کوئی ہے جو اس وقت دیکھ رہا تھا چیزوں کو, جبکہ انسان نہیں دیکھ رہا تھا. علم عالم تعلم. تو قرآن میں دیکھیے 2 آیتیں ہیں اس سلسلے میں. ایک آیت ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. دیکھیے رتق اور فتق 2 لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں. رتق کہتے ہیں اس طرح سے, اس کو کہتے ہیں منضم الاجزاء. منضم الاجزاء یعنی اس طرح سے آپس میں جڑا ہوا چیزوں کا. اور فتق کہتے ہیں اس طرح ہو جانا, یعنی کھل جانا. تو وہ قرآن میں ہے کہ زمین اور آسمان سب ایسے جڑے ہوئے تھے, پھر ہم نے اسے کھول دیا. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. تو یہ کیا وہی چیز ہے
کہ پورا ایک سپر ایٹم تھا، اس کو ہم نے کھول دیا اور پھر ساری یونیورس بنی ہے. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہم، کہ زمین و آسمان سب کے سب اس سے جڑے ہوئے تھے. پھر ہم نے ایکسپلوژن کیا، ایکسپلوژن کر کے وہ سب کھل کر کے یونیورس بنی. دوسری آیت جو ہے سورہ ابراہیم میں ہے، وہ ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم کو شک ہے زمین و آسمان کے فاطر کے بارے میں؟ دیکھیے فاطر کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں پھاڑنا، ٹو اسپلٹ، ٹو بریک اپ، پھاڑنا. تو کیا تم کو شک ہے اس خدا کے بارے میں جس نے زمین و آسمان کو پھاڑا؟ تو یہ بہت ہی انوکھی بات ہے کہ آپ تفسیروں کو پڑھیں، عربی تفسیروں کو یا کوئی بھی تفسیر کو، سب میں فاطر کو بتائیں گے پیدا کرنے والا. کیا تم کو شک ہے اس خدا پر جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا؟ حالانکہ فاطر کے بارے میں پیدا کرنا ہے ہی نہیں. یعنی فاطر کے جو ورڈ ہے اس کا لٹل میننگ پیدا کرنے والا ہے نہیں. لیکن چونکہ ان نون تھا، یہ سارے لوگ تو اس کو یعنی انویئر تھے ہی، خود مسلمان بھی اسے انویئر تھے قرآن اترنے کے بعد بھی. اس پوائنٹ کو آپ سمجھیے کہ زمین و آسمان میں کبھی ایکسپلوژن ہوا ہے، اس سے پوری دنیا، پوری ہسٹری بے خبر تھی. یہاں تک کہ قرآن میں جب آیت اتری تب بھی خود مسلمان اور قرآن کے کمنٹیٹر اس سے بے خبر تھے، اور اس کو بتا تھے پیدا کرنے والا. حالانکہ فاطر کے معنی پیدا کرنے والا ہی نہیں، اس کے معنی پھاڑنے والا. ایک قصہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ ایک جگہ کہیں اس پر ڈسکشن ہوا، کنٹروورسی ہوئی کہ کیا خدا ہے. کچھ لوگ کہتے خدا نہیں ہے، کچھ کہتے خدا ہے. تو وہ بحث چل رہی تھی، وہ بحث ختم نہیں ہوتی تھی. تو اس بستی میں ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا بھائی ان کو بلاؤ، اسکالر تھے وہ، شاید وہ اس کو کچھ بتائیں جس سے ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکیں. تو بلائے گئے وہ آئے بوڑھے آدمی. تو آ کر انہوں نے کیا کیا کہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ کہا اور چلے گئے. تو اس وقت بھی وہ اسکالر جس نے پڑھی تھی آیت، اس نے فاطر کو پیدا کرنے کو معنی سمجھا تھا. اس کو کیا تم کو شک ہے خدا کے بارے میں جس نے پیدا کیا زمین کو، آسمان کو؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں معنی پھٹنے کا مفہوم، پھٹنا یعنی ایکسپلوژن. تو آپ بتائیے کہ کتنا کھلا اس بات کا پروف ہے کہ قرآن ایک ایسی ہستی نے دیا ہے جو اس باتوں کو اس وقت جانتا تھا جب کہ پوری ہسٹری کے لیے وہ ان نون تھی. تو اس میں دو باتیں نکلتی ہیں. دیکھیے، ایک تو خدا کا ایگزسٹنس، دوسرے قرآن کا اس خدا کا کلام ہونا. یعنی اس دنیا کا ایک خدا ہے اور قرآن ورڈ آف گاڈ ہے. کسی بھی کتاب میں، کسی بھی انسان کے دماغ میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کچھ بھی دور دور تک بھی نہیں، کہ زمین و آسمان کبھی ایسے جوڑے ہوئے تھے، ایک سپر ایٹم کی شکل میں تھے. میں واشنگٹن جب گیا تھا تو وہاں پر جو وہ ہوتا ہے پلانیٹوریم، اس میں مجھے لے گئے تھے لوگ. تو وہاں اس کو دکھاتے ہیں، اس میں یعنی اسکرین پہ دکھاتے ہیں، بہت بڑا اسکرین ہے، اس پر دکھاتے ہیں وہ. تو اس میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بال اسپیس میں آتا ہے، بہت بڑا بال، وہی سپر ایٹم، اور اس کے بعد اس کے اندر ایکسپلوژن ہوتا ہے، پھٹتا ہے، پھٹ کر کے پارٹیکل جو ہے اس کے بکھرتے ہیں. اب بکھر کے پھر وہ کیا ہوتا ہے، گلیکسی بنتی ہے، اسٹار بنتے ہیں، پلینٹ بنتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں سولر سسٹم بنتا ہے. تو اس کو انہوں نے پروجیکٹ کیا اس میں. تو یہ جو قرآن میں آیت ہے دو،
یہ ایک دو چیزوں کو ثبوت بنتی ہے، یہ دو چیزوں کا پروف. نمبر ون کہ قرآن از اے ورڈ آف گاڈ، نمبر ون. نمبر دو کہ بیان اسپیس اینڈ ٹائم بھی کوئی ہے، کوئی ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی ہم جہاں سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اس سے باہر بھی کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے چیزوں کو، جس سے ہم ان اویئر ہیں. یعنی ہم گویا کوکون میں ہیں. کوکون میں ایک اس کے اندر کوئی کیڑا ہوتا ہے، تو ایک وہ کیڑا ہے جو کوکون کے اندر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ایک وہ انسان ہے جو کوکون کے باہر سے دیکھ رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہے کوکون کے اندر ہیں، اور خدا کوکون کے باہر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی ہم اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر دیکھ رہے ہیں، خدا اسپیس اینڈ ٹائم کے باہر دیکھ رہا ہے. یہ کلیئر پروف ہے اس بات کا کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، وہ اس کا کریٹر ہے. اس نے قرآن کی شکل میں اپنا کلام بھیجا ہے. لیکن یاد رکھیے، کسی بھی بات کو جب تک آدمی ماننے کو تیار نہ ہو، سنسیئر نہ ہو اس کو، تو وہ پروف اس کے پروف نہیں ہوگا. ہندی میں ایک مثل ہے کہ مانو تو دیو نہیں تو پتھر. مانو دیو نہیں تو پتھر، مطلب ایک بت بنایا جاتا ہے، وہ پتھر کا بنتا ہے. تو اگر جب مان لیتے ہیں لوگ تو وہ دیوتا بن گیا، نہ مانے تو پتھر رہے گا. تو مانو تو دیو نہیں تو پتھر. یہ جو پروف میں دے رہا ہوں آپ کو، آدمی اگر سنسیئر ہو، سیریسلی وہ لے باتوں کو، اس پر سوچے، اس گہرائی میں جائے، تو چلا اٹھے گا کہ بلا شبہ خدا ہے، بلا شبہ کریٹر ہے. اور اگر وہ سنسیئر نہ ہو، چیزوں کو سیریسلی نہ لیتا ہو، تو جیسا پہلے تھا ویسے ابھی رہے گا. جیسے قرآن میں کچھ انسان ہوتے ہیں لائک اینیمل، ان کے سامنے کچھ بھی کہتے رہو وہ اپنا بیٹھے رہیں گے، ایسے ہی کوئی رسپانس نہیں دیں گے. کسی اینیمل کے سامنے آپ کوئی اسپیچ دیں، اس کو کوئی آرگومنٹ دیں، کوئی سائنٹیفک فارمولا پیش کریں، تو وہ اپنا بیٹھا رہے گا، ایسے ہی کوئی رسپانس نہیں دے گا وہ، کیونکہ وہ سمجھتا نہیں. تو انسانوں میں کچھ لوگ جسٹ لائک اینیمل ہوتے ہیں. جب انسانوں میں جو لوگ انسنسیئر ہو جائیں، سیریسنس ختم ہو جائے ان کے اندر، دین دے آر جسٹ لائک اینیمل. باقی جو سوچنے والا آدمی ہے، اس پروف کے بعد وہ اپنے کو اسپیچ لیس پائے گا. کھلی ہوئی بات ہے، آپ غور کیجیے، اس سے بڑا اور پروف کیا چاہیے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ اٹ آل ڈپینڈس اپان دا لیول آف معرفت. معرفت تو جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ مطلب کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہاؤ ٹو بلیو ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ. یعنی سوال یہ کریں گے ہاؤ ٹو بلیو ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے واٹ از دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اگر وہ ہو، جس میں سنجیدگی ہے، جس میں سیریسنیس ہے، جس میں سنسیریٹی ہے، جو باتوں کو سمجھ سکتا ہے، جو پریپیئرڈ مائنڈ ہے، وہ لیول ہے کہ نہیں ہے. جیسے ٹالمی کا لیول جو تھا، تب آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا یعنی ہیلیوسینٹرک تھیوری کو. گیلیلیو کے زمانے میں یہ پاسبل ہوا کہ آدمی ہیلیوسینٹرک تھیوری کو سمجھے. لیکن آئنسٹائن کے زمانے میں پھر بھی ایک کمی ہے، وہ کہ جو بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم جو باتیں ہیں، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے معرفت کی سطح کا، یعنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا. تو خود خدا کا وجود وہ بلا شبہ ثابت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اب میں یہاں پہ ایک اور ریفرنس دینا چاہوں گا برٹن رسل کا، جو میں نے عرض کیا آپ سے پہلے. برٹن رسل کے ہاں میں نے ایک بہت بڑی چیز ڈسکور کی. برٹن رسل کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ بہت ہی آنیسٹ آدمی تھا وہ.
اگرچہ وہ ایتھیسٹ تھا, خدا کو نہیں مانتا تھا, لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا کبھی. خاص بات یہ تھی برٹرینڈ رسل میں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بولے. اتنا آنےسٹ, انٹلیکچوئل آنےسٹ تھا, اتنا زبردست. وہ آپ اس کی بایوگرافی پڑھیں, اگر موٹی سی بایوگرافی ہے, اس میں ایسی سی باتیں اسے لکھی ہیں جو ہم آپ نہیں لکھ سکتے. ایک دم کھلا کھلا جو بھی ویکنیس تھی, جو بھی اس کی غلطیاں تھیں, سیدھے سے لکھ دیا اس نے, وہ چھپ کر دنیا کے سامنے پہنچا. کوئی چیز چھپائی نہیں اس میں. یہ بہت انوکھی بایوگرافی ہے رسل کی کہ اپنی ویکنیس کو چھپاتا نہیں. وہ بڑی بڑی ویکنیس جو ہے اس میں اس نے لکھ دیا اس میں, کیوں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. وہ تو اس نے, حالانکہ بہت ہی پڑھا لکھا آدمی, یعنی کہا جاتا ہے کہ 20th سینچری میں 2 آدمی سب سے زیادہ لرنڈ تھے, سب سے زیادہ. ایک ہے الفریڈ ناٹ وائٹ ہیڈ اور دوسرا برٹرینڈ رسل. 20th سینچری میں سب سے زیادہ اسٹڈی کرنے والے 2 آدمی مانے جاتے ہیں, وائٹ ہیڈ اور رسل. تو اس نے جو کتاب اس کی ہے کہ وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن جو لکھی, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات وہ اس کو ماننا پڑا. اس میں وہ کہتا ہے کہ تھیولوجین جو ہے وہ خدا پر جو آرگومنٹ قائم کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آرگومنٹ فرام ڈیزائن, کہ ویئر دیر از ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر. کیونکہ ہم جب یونیورس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ڈیزائن ہے, بہت ہی ہارمنی ہے. بالکل سارا یونیورس زیرو ڈیفیکٹ انڈسٹری ہے. آپ جانتے ہیں کہ جاپان نے زیرو ڈیفیکٹ انڈسٹری شروع کی تھی, وہ فیل ہو گیا. وہ اس کی کاروں میں ڈیفیکٹ, اس کے پروڈکٹس میں ڈیفیکٹ ڈسکور کیا گیا. تو لیکن یہ جو یونیورس ہے وہ زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے. قرآن مجید میں ہے کہ وہ تم دیکھو زمین و آسمان کو, تم اس میں کوئی فطور نہیں پاؤ گے. ہل ترى من فطور, یعنی پوری یونیورس جو ہے زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے. اور آج تک کوئی فطور نکال نہیں سکا, یعنی کوئی ڈیفیکٹ نکال نہیں سکا. اتنی بڑی یونیورس, آپ سوچیے, اتنی بڑی یونیورس جس کو کہ آج تک ہم یعنی نہ دیکھ سکے, نہ سمجھ سکے, نہ ٹریول کر سکے. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پوری یونیورس جو ہے وہ زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے, تم اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں نکال سکتے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ گھاس کا ماڈل کیا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ گھاس اپنے فائنل ماڈل پر ہے, ایک چیونٹی بھی اپنے فائنل ماڈل پر ہے, ایک ہاتھی اپنے فائنل ماڈل پر ہے, سولر سسٹم اپنے فائنل ماڈل پر ہے. کوئی دوسرا ماڈل آپ سوچ نہیں سکتے. انسان اپنے فائنل ماڈل پر ہے. یہ سارا معاملہ زیرو ڈیفیکٹ معاملہ ہے. کیسی انوکھی بات ہے. اس سے تھیولوجین یہ کہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ڈیزائن ہے, یہ دیر مسٹ بی اے ڈیزائنر. اس کو کہتے ہیں آرگومنٹ فرام ڈیزائن, کہ ویئر دیر از ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر. تو برٹرینڈ رسل یہ کہتا ہے کہ یہ آرگومنٹ پہلے, یعنی نیوٹن سے پہلے یا نیوٹن تک سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں مانا جاتا تھا. نیوٹن تک جو سائنس تھی اس وقت تک اس آرگومنٹ کو سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں مانا جاتا تھا, کیونکہ اس وقت دبدبہ تھا لاجیکل پازیٹیوزم کا. لوگ سمجھتے تھے کہ جو چیز دکھائی دے, جو ہم ناپ سکیں, جو میجریبل ہو, جو آبزرویبل ہو, وہی فیکٹ ہے. لیکن جب ایٹم میں اسپلٹ ہوا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی چیز آبزرویبل نہیں ہے. وہ کنڈیشن ختم ہو گئی کہ کوئی چیز آبزرویبل ہو, میجریبل ہو, تب بھی وہ فیکٹ ہے. یہ نظریہ ختم ہو گیا اس وقت جب ایٹم میں اسپلٹ ہوا. اب تو سب کچھ ان آبزرویبل بن گیا. تب بھی ہم مانتے ہیں ان چیزوں کو. اس سائنس میں اس سے ایک بہت بڑا ایک بدلاؤ آیا کہ انفرینشیل آرگومنٹ بھی ویلڈ آرگومنٹ بن گیا, جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا, نیوٹن تک نہیں تھا.
انفلوئنشیل آرگومنٹ کو لوگ مانتے تھے کہ یہ سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں ہے. تو اب آئنسٹین کے بعد جو نیا زمانہ آیا تو مان لیا گیا کہ انفلوئنشیل آرگومنٹ بھی ویلڈ آرگومنٹ ہے. اس کو لے کر کہتا ہے برٹرینڈ رسل کہ تھیولوجین کا وہ جو آرگومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں لا آف ڈیزائن کو لے کر آرگو کرنا کہ ویئر دیر از ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر، یہ اپنے نیچر میں سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. اس کا جو نیچر ہے، اس کا جو ریزننگ ہے، وہ اپنے آپ میں سائنٹیفک ہے. وہ یہ مجھے ملا اس کی کتاب میں. پھر میں نے اس پہ اور بھی پڑھا تو بالکل صحیح بات اس نے کہی ہے. تو جب یہ ڈسکوری ہوئی کہ یونیورس بہت ہی میننگ فل یونیورس ہے، بہت زیادہ وزڈم اس کے اندر ہے، تو سائنسداں یہ کہنے مجبور ہوئے کہ اس یونیورس کے پیچھے ایک انٹیلیجنس ہے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، کوئی کہتا ہے انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے، کوئی کچھ. یعنی گاڈ کا نام نہ لے کر کے اس کو مانتے ہیں کہ اتنے زیادہ ڈیزائن، اتنا زیادہ ہارمنی کیسے ہو سکتی ہے اگر اس کے پیچھے کوئی مائنڈ نہ ہو. تو اب ان ساری باتوں کو آپ لیجیے تو آپ کے لیے کوئی بھی یعنی ایکسکیوز نہیں رہتا کہ آپ کیوں نہ خدا کے ایگزسٹنس کو مانیں، کیوں نہ مانیں. اب جو ہے ایک بات اس میں اور یہ مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ مونسٹک سینس میں مانتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ فلاسفرس خدا کو مانتے ہیں لیکن مونسٹک سینس میں مانتے ہیں. ہندوازم میں، جینزم میں، بدھزم کو چھوڑ کر کے سب مانتے ہیں خدا کو، لیکن وہ مانسٹک سینس میں مانتے ہیں. یعنی خدا ایک اسپرٹ ہے، خدا ایک آئیڈیا ہے. لیکن اسلام میں یا کرسچینٹی میں یا جوڈائزم میں جو مانا جاتا ہے خدا کو، وہ مارتھیسٹک سینس میں مانا جاتا ہے، یعنی گاڈ از اے پرسن. تو پرسنل گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے اس میں یعنی سیمٹک ریلیجن میں. اور جو کہتے ہیں نراکار یا فارملیس، وہ ہے آرین ریلیجن میں. لیکن آپ غور کیجیے کہ جس یونیورس کو ڈسکور کیا ہے سائنس نے، وہ فارملیس گاڈ کبھی اس کو وجود ملا سکتا ہے؟ اس کی اتنی میننگ فل دنیا، اتنا زیادہ ہارمنی، اتنا ڈیزائن. تو ایک گاڈ جو فارملیس گاڈ ہو، وہ تو جسٹ لائک گریوٹی ہے. گریوٹی کوئی چیز کریٹ کر سکتی ہے؟ فارملیس گاڈ جو جسٹ لائک گریوٹی ہے. تو گریوٹی کے پاس مائنڈ نہیں ہے، گریوٹی کے پاس تھنکنگ پاور نہیں ہے، گریوٹی کے پاس کسی نئی چیز کریٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو ایک ایسا خدا جو جسٹ لائک گریوٹی ہو، وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو یونیورس ہم نے ڈسکور کیے وہ فارملیس گاڈ سے نہیں ہو سکتا. تو مونزم جو ہے سائنس کے زمانے میں ڈسکارڈ ہو چکا ہے. سائنس سے پہلے فلاسفی میں اور تھیالوجی میں مانا جاتا تھا مونزم کو، یعنی فارملیس گاڈ کو. لیکن سائنس نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا، کیونکہ سائنس نے جس دنیا کو ڈسکور کیا ہے وہ اتنی زیادہ میننگ فل ہے، اتنا زیادہ ڈیزائن اس کے اندر ہے، اتنا زیادہ ہارمنی اس کے اندر ہے کہ امپاسبل ہو گیا کہ کوئی یعنی ایسا خدا جس کا کوئی وجود نہ ہو، جو گریوٹی کی طرح سے ہو، کاسمک ریز کی طرح سے ہو، وہ صرف ایک آئیڈیا ہو. جسے فلاسفرس کہتے تھے کہ خدا کو ایک آئیڈیا، ایک اسپرٹ، جسے ہیگل نے کہا تھا کہ ورلڈ آئیڈیا. تو ایسا خدا کریٹ کرے گا؟ کریٹ کرنے کے لیے وہ خدا چاہیے جس کے پاس مائنڈ ہو، جس کے پاس ول ہو، جو پلان کر سکتا ہو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ سائنس کے بعد اب ہمارے لیے مونزم کا آپشن باقی نہیں رہا. سائنس کے بعد ہمارے لیے مونسٹک خدا کا جو آپشن ہے وہ آپشن ہی باقی ہے، وہ آپشن ختم ہو چکا.
مانسٹک گاڈ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا. اب ایک ہی آپشن ہے, وہ ہے مونوتھیسٹک گاڈ, یعنی پرسنل گاڈ. پرسنل گاڈ کا مطلب ہے کہ وہ گاڈ جس کے پاس مائنڈ ہے, جو پلان کر سکتا ہے, جو سوچ سکتا ہے, جو ڈیزائن کر سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں موجودہ زمانے میں, ان سب کو آپ کو لیں تو خدا کا ایگزسٹنس ہے, یعنی اس آخری حد تک پروو ہو چکا ہے. آپ سے کوئی شک کی بات نہیں رہی. تو جب میں ان سب چیزوں کو پڑھا, میں خود بھی ان سے بے خبر تھا پہلے. میرا جو یعنی میں ایک سیکر تھا, میں کا بچپن سے کہنا چاہیے. تو میں نے اس سے پہلے غالباً بتایا تھا کہ آدم گڑھ میں جب میری زندگی شروع ہوئی, بہت پہلے کی بات ہے, نوجوانی کی عمر میں. تو ابھی میں گیا تھا آدم گڑھ, تو اپنے ساتھیوں کو میں لے گیا وہاں مسجد میں. وہاں دکھایا میں نے کہ یہاں میں کھڑا ہوا تھا, وہ جگہ میں نے دکھائی. اور وہاں پر اس وقت ایک پپیتے کے پیڑ ہوا کرتا تھا. اب تو وہ نہیں تھا وہاں پر, پپیتا ختم ہو چکا تھا, لیکن جگہ تھی وہ. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھ, یہاں میں کھڑا ہوا تھا اور یہاں پپیتے کا ایک پیڑ تھا. تو ایک طرف پپیتے کا آپ نے کبھی دیکھا ہو تو پپیتے پھول جھڑتے رہتے ہیں. اگر آپ نے پپیتے کا پیڑ دیکھا ہو تو بہت پھول اس کے اندر ہوتے ہیں, وہ جھڑتے رہتے ہیں. پپیتے کے پیڑ کے نیچے پڑے رہتے ہیں وہ. تو پپیتے کے پیڑ میں یہ انوکھی بات ہے کہ اس کے پھول جھڑتے رہتے ہیں اس کے. تو میں نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوا تھا, تو ایک طرف پپیتے کے پھول جھڑ رہے تھے, ایک طرف میرے آنسو ٹپک رہے تھے زمین پر. یہ زمین ایک طرف, جو ہمارے قدموں کے نیچے جو زمین تھی, وہاں ایک طرف پپیتے کے پھول جھڑ رہے تھے, تو اس طرف وہاں میری آنکھوں آنسو نکل ٹپک رہے تھے. اور میری زبان سے نکل رہا تھا بار بار, خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. یہ کہتا تھا میں, خداوند تو کب آئے گا, میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. پھر ایک لمبی کہانی ہے. اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جب کہ میں نے اب سرچ کیا کافی اسٹڈی کے بعد, کہ شاہ نصیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے. میرے منہ سے نکلتا ہے کہ آپ نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں, کیونکہ مجھے دکھائی دے رہا تھا خدا. جس طرح سے حرک چند کی بلڈنگ میں مجھے نور محمد دکھائی دے رہے تھے. جیسے میں نے بتایا کہ حرک چند کا جو کوٹھی تھی بہت بڑی, اور میں پہنچا, اس کوٹھی میں مجھے نور محمد کاریگر دکھائی دینے لگا جس نے بنایا تھا اس کو. تو ایسی شاہ نصیر صاحب نے جو مجھ سے سوال کیا کہ کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے, تو سارے یونیورس مجھے بتا رہی تھی کہ کیا خدا تو ہے, یہ دیکھو, کیا شک ہے اس میں. یہ ساری چیزوں کو آپ دھیان میں لائیے اور سوچیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلیف ان گاڈ جو ہے بالکل ایک سائنٹیفک فارمولہ ہے, ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے. یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے, ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے. یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ لیول آپ کو ہو انڈرسٹینڈنگ, وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو حاصل ہو جائے جو چاہیے بیان اسپیس اینڈ ٹائم جو وجود ہے اس کو مان میں لانے کے لیے. ہر ایک چند کی کوٹھی کو دیکھ کر کے بھی میں سوچ کر ہی تو لایا اس نور محمد کو. میرے سامنے تو وہ کھڑے نہیں تھے, میرے سامنے جو تھا وہ راجہ ہر ایک چند کی کوٹھی تھی. نور محمد عمر موجود نہیں تھے وہاں پر, لیکن میرے مائنڈ نے لنک کیا, اور پھر مجھے لگا کہ میں نور محمد کو دیکھ رہا ہوں, یہاں وہ کام کر رہے ہیں. ایسے ہی جب آپ اس یونیورس کو دیکھیں, اس دنیا کو دیکھیں, اور اس کی جو اس کے اندر جو ڈیزائن ہے, اس کے اندر جو ہارمنی ہے, اس کے اندر جو میننگ ہے, اس پر غور کریں, تو اچانک آپ دیکھیں کہ خدا آپ کو نظر آ رہا ہے. جسے قرآن کی جو سورہ ہے آل عمران, اس کی آیت آخری رکوع جو ہے وہ اسی کی تفسیر بتاتی ہے.
بہت عجیب ہیں وہ آیتیں، اس کو پڑھیے آپ، سورہ آل عمران کا آخری رکوع. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں زمین و آسمان پر، جو لوگ غور کرتے ہیں کائنات پر، رات پر، دن پر، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، یہ سارا جو ایک یونیورسل سسٹم اس کو دیکھتے ہیں، تو اچانک بول پڑتے ہیں. اچانک یعنی وہ آیت کو پڑھیے آپ، اچانک ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے کہ خدا تو نے ان چیزوں کو، تو ہے جو اس نے ان کو پیدا کیا اور تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا. تو سارا معاملہ جو ہے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا ہے. کسی بھی معاملے میں آپ، کسی معاملے میں جو آپ کے معرفت کا درجہ ہوگا، جو آپ کی سمجھ کا درجہ ہوگا، اسی کے لحاظ سے آپ چیزوں کو پرسیو کر پائیں گے. سمجھ کا درجہ کم ہے تو آپ کا پرسیپشن بھی کم ہوگا، اور سمجھ کا درجہ زیادہ ہے تو آپ کا پرسیپشن زیادہ ہوگا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ ہر دن آپ جان سکتے ہیں اپنے آس پاس کی دنیا سے. تو چونکہ دیکھیے اس دنیا میں انسان کو رکھا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، یعنی وداؤٹ اینی کمپلشن آپ خدا کو مانیں، وداؤٹ اینی کمپلشن آپ خدا کو اکنالج کریں. یہ تو ٹیسٹ ہے. اسے یہ ٹیسٹ پھر بھی باقی رہتا ہے کہ آپ کو آزادی رہے گی، آپ کا آپشن رہے گا کہ مانے یا نہ مانے. وہی میں نے کہا کہ مانے تو دیو، نہیں تو پتھر. تو دلائل سب کچھ کھلے ہوئے ہیں، آرگومنٹ سب کچھ موجود ہے، ریزن میں کوئی کمی نہیں ہے. سارے جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں وہ سب سامنے آ چکے ہیں. لیکن چونکہ ٹیسٹ کا معاملہ ہے، اسے پھر بھی آپ کو آپشن باقی رہتا ہے، کیا چاہے مانے یا چاہے نہ مانے. تو اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر آپ کے اندر واقعی کوئی کمپلیکس نہیں ہے، کمپلیکس فری ہیں، اگر آپ کمپلیکس فری، دیکھیے بہت بڑی چیز ہے یہ قرآن میں جو کہتے ہیں نفس المطمئنہ، یعنی کمپلیکس فری سول. جو آدمی کمپلیکس فری ہو وہی باتوں کو سمجھتا ہے، وہی باتوں کو اکنالج کرتا ہے. نہیں تو اب پھنسا رہتا ہے کسی نہ کسی کمپلیکس میں. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کو معرفت ہو، آپ کمپلیکس فری ہوں. تو اس کے بعد خدا اس سے دکھائی دے گا جیسے کہ آپ کو ہمارے پہاڑ دکھائی دیتا ہے. خدا ایسی دکھائی دے گا جب آپ کو، جیسے آپ کو اٹلانٹک اوشن دکھائی دیتا ہے. خدا ایسی دکھائی دے گا آپ کو جیسے کہ سورج چاند آپ کو دکھائی دیتے ہیں. تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیے، اپنی اسٹڈی کو بڑھائیے، اپنے معرفت کا جو لیول ہے اس کو بڑھائیے. لفظ معرفت میں بار بار بول رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ایکولنٹ انگریزی میں نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ یا ریئلائزیشن وغیرہ جو الفاظ ہیں وہ بھرپور وہ معنی اس میں نہیں آتے جو معرفت میں آتے ہیں. تو لیول اور معرفت کو آپ بڑھانا ہے. آپ کو جتنا آپ بڑھا پائیں گے اتنا ہی آپ خدا کو اپنے قریب پائیں گے، اور آپ کو کسی بھی یعنی کوئی آیوٹا بھی نہیں رہے گا یہ ماننے میں کہ خدا ایگزسٹ کر رہا ہے، خدا کریٹر ہے، خدا نے بنایا ہے ان سب ساری چیزوں کو. تو بلیف ان گاڈ جو ہے بالکل ایک سائنٹیفک بلیف، سائنٹیفک پرنسپل ہے. یہ کوئی کریڈ نہیں ہے، صرف ایک ایک یعنی پورا سارا عقیدے کی بات نہیں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ یقین دے، ہم کو ہمارے مائنڈ کو کھولے، ہم حقیقتوں کو بھرپور طور پر ریئلائز کر سکیں اور کہہ سکیں کہ خدا میں تجھ کو دریافت کر لیا، خدا میں نے اگر سرنڈر کیا، خدا تو مجھے اپنی رحمتوں میں لے لے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ بائی نیچر میرے اندر ایک چیز تھی، وہ ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ. بائی نیچر لیس دین ٹروتھ پر میں راضی نہیں ہو سکتا تھا. یہ دو چیزیں ایک ساتھ میرے اندر ہیں کہ اگر میں ریئلائز کروں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو مجھ سے نہ بولوں. میں چلا کر کہوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. آئی واز رانگ، یہ میں چلاؤں گا کہ ساری دنیا زمین آسمان سن لے. میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے کہ مجھے احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور غلطی کے معنی کیا ہے؟ ایک آیٹا کے برابر بھی غلطی ہو تو میں اس کو ہمارے پہاڑ برابر سمجھتا ہوں. اس کو یہ میرا نیچر ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یا تو 100% ٹروتھ ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا. 99% ٹروتھ کوئی چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے. یہ میرے اپنے سمجھ سے 99% ٹروتھ ہو اور 1% وہ ٹروتھ نہ ہو تو وہ کچھ بھی نتھنگ. ٹروتھ کو آپ بانٹ نہیں سکتے. تو یہ میرا نیچر ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ میں کمپرومائز کر نہیں سکتا سچائی کے بارے میں، چاہے میرا کچھ بھی لاس ہو جائے، کچھ بھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. ابھی بھی دیکھیں ساری دنیا میں مسلمان بے شمار لوگ اسے جانتے ہیں اور مجھ کو سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ہندوؤں کا ایجنٹ ہے، گورنمنٹ کا ایجنٹ ہے. مجھے ایسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کچھ بھی کہتے رہے لوگ. میں جب رامپور میں تھا تو ابھی جو امیر جماعت ہیں مولانا جلال الدین عمری ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے وہاں پر. یہ مجھ سے چھوٹے ہیں یہ. تو میں لکھتا تھا تو بہت ہی وہی انکمپرومائزنگ انداز میں ہوتا تھا، کرٹیسزم ہوتی تھی اور یہ ہوتا تھا. تو یہ مجھے ڈراتے تھے کہ ایسا لکھتے ہیں آپ، کون سے پڑھے گا اس کو؟ اتنا کرٹیکل لکھتے ہیں، اتنا زیادہ یعنی کسی سے آپ کمپرومائز نہیں کرتے. تو میں نے اس وقت کہا تھا رامپور میں بہت پہلے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں دوسروں کے لیے لکھتا ہوں؟ وہ زندہ موجود ہیں، گواہی دیں گے وہ. میں نے کہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں دوسروں کے لیے لکھتا ہوں؟ میں اپنے لیے لکھتا ہوں، اپنے لیے. میں نے کہا تھا اس وقت کہ میرے سینے میں جو کوئی تھاٹ آتا ہے تو میں اس کو جب تک پیپر پر نہ لاؤں میرا سینہ پھٹتا رہتا ہے. کسی تھاٹ کو مجھے پیپر پر لانا ہے. تو دو چیزیں یہ میرے اندر تھی بائی نیچر کہ ایک طرف ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ. کوئی بڑے سے بڑا بھی انسان ہو، خدا اور رسول کے سوا، خدا اور رسول صحابہ کرام کے سوا، مجھے اس پہ کرٹیسائز کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یعنی پوری ہسٹری میں جن کو اکنالج کیا گیا ان پر میں تنقید کیا میں نے، صحابہ کو چھوڑ کر کے. بہت ٹاپ کے جو نام ہیں ان پر میں کرٹیسائز کیا. لوگ مجھے کچھ سمجھتے رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو سچائی کے معاملے میں ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ یہ ایک میرا یہ تھا. لیکن ساتھ ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم جب مجھے کھل جائے کہ میں غلطی پر تھا تو میں چلا کر کہوں گا آئی واز رانگ، آئی واز رانگ، آئی واز رانگ. یہ تھی ٹو فولڈ یعنی صفت میرے اندر. اور اسی کی وجہ سے میرا سفر جو ہے ایک سیکنڈ رکا نہیں کبھی. میرا جو سفر تھا یعنی سچائی کو تلاش کرنے کا وہ رکا نہیں، کبھی رکا نہیں. میں کوئی کامپلیکس مجھ کو روک نہیں سکتا. کوئی مجھے کچھ بھی کہے
ایک بار تو میں گیا تھا مہاراشٹر، تو وہاں ایک ہندو مجھ سے ملنے کے لیے آئے، تو میرے ساتھ ایک مسلمان تھے اور ایک ہندو تھے. تو انہوں نے پوچھا مجھ سے ایک سوال، اس ہندو نے، اسلام کے بارے میں. میں ایک سیکنڈ سوچا، پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا اس کا، ابھی میرا مائنڈ کلیئر نہیں ہے، کل جواب دوں گا. تو جب وہ چلے گئے تو ہمارے ساتھی جو مسلمان تھے ان کا ایسا کہہ دیا آپ نے، یہ سمجھیں کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ اسکالر نہیں ہیں. میں نے کہا کوئی سمجھتا رہے، کوئی سمجھتا رہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب میرا مائنڈ کلیئر نہیں تھا تو میں کیسے لگتا بولنے. میں کل سوچوں گا، پڑھوں گا اس پر، تو پھر کل بتا دوں گا، ان کو بتاؤں گا. تو میں کسی چیز کو بھی، کسی اور چیز کو میں نے کبھی کنسرن نہیں بنایا اپنا سچائی کے سوا. اور مجھے یقین ہے کہ یہی خاص بات ہونی چاہیے آدمی کے اندر، وہ سچائی تک پہنچنا چاہتا ہے، کہ کسی دوسری چیز، کوئی دوسری چیز کا کنسرن نہ ہو. مطلب فیملی کنسرن ہوتی ہے لوگوں کا، فیملی ہے، منی ہے، دوستی ہے، اور شاپنگ ہے، آؤٹنگ ہے، یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں لوگوں کو کنسرن پڑی رہتی ہے. کوئی بھی چیز میرا کنسرن نہیں. مجھے کسی چیز کو میں اپنا کنسرن نہیں مار سکتا سوائے سچائی کے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پرائس ہے جو دینی پڑے گی کسی کو اگر سچائی کو 100% جاننا چاہتا ہے. دیکھیے لیس دین 100 تو سب کو مل رہتی ہے سچائی، لیس دین 100 ہر ایک کو سچائی ملی رہتی ہے. میں اس کو نتھنگ سمجھتا ہوں. ایروڈڈ سچائی ہے، وہ ایروڈڈ سچائی از نتھنگ. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک ہی چیز کو اپنا سپریم کنسرن بنا لینا، وہ سچائی، تو پھر سچائی اس میں کھل کر رہتی ہے. امپاسبل ہے کہ اس میں سچائی نہ کھلے. یہ میرا ایکسپیرئنس ہے. This question is from Mr. O.P. Sikka. Maulana Sahib, it is said that knowing without seeing is not possible. You could think of Noor Muhammad Sahib only because you had seen him, so it was possible to bring him to vision. But in case of God, whom we have never seen or experienced, is it not beyond our mind and intellect? دیکھیے یہ کویشچن جو ہے یہ سائنٹیفک کویشچن نہیں ہے، کیونکہ بگ بینگ تو کسی نے دیکھا نہیں، پھر بھی ہم یقین کرتے ہیں سائنٹیفکلی. کس نے بگ بینگ کو دیکھا مجھے بتائیے. میں کہتا ہوں ہر انسان کو، کیا کسی نے اپنے کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی، اس لیے میں کہتا ہوں یہ میری ماں ہے؟ کون ہے مجھے بتائیے. یعنی دیکھ کر ماننا یہ تو ایک ایبسرڈ بات ہے. آپ دیکھتے کہاں کسی چیز کو ہیں؟ سر آرتھر ایڈنگٹن جو بہت ہی بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے لکھا ہے کہ جس میز پر، جس ٹیبل پر میں کام کرتا ہوں، دے 2 فولڈ ٹیبل ہے وہ. یعنی ایک وہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک وہ جس کو میں دیکھتے نہیں، وہی ریئل ٹیبل وہی ہے، کیونکہ وہ میٹ ڈاؤنس آف الیکٹران ہے، وہ دوسری ٹیبل جو ہے میں اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو یہ ایک عوامی مقولہ ہے کہ دیکھ کر ہی آدمی جانتا ہے. یہ تو عوامی مقولہ ہے، سائنٹیفک کوئی سائنٹیفک پرنسپل نہیں ہے. یہ سائنس میں تو بنا دیکھے ہی چیزوں کو مانا جاتا ہے، یعنی ایفیکٹ کو دیکھ کر. دیکھیے ایک ہے ڈائریکٹ تو اس کو دیکھنا، ایک ایفیکٹ کو دیکھنا. جیسے ایکس رے میں آپ جاتے ہیں، آپ فوٹوگراف لیا آتا ہے آپ کا، تو آپ فوٹوگراف ایفیکٹ ہے، وہ ایکس ریز نہیں ہے. وہ ایکس ریز کو آپ نہیں دیکھتے، ایفیکٹ کو دیکھا آپ نے. دیٹ از سائنٹیفک پرنسپل. تو خدا کے ایفیکٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا جو ہے خدا کا ایفیکٹ ہی تھا یہ. تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ یو کین ناٹ سی تھنگس ڈائریکٹلی، یو کین سی اونلی دا ایفیکٹس. تو خدا کے ایفیکٹ کو ہم اس کے کریشن کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں خدا کو.
اور یہی پاسبل ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کو اگناسٹک بننا پڑے گا, اگناسٹک. لیکن اگناسٹک بن نہیں سکتے آپ. ہکسلے نے لکھا ہے, جولین ہکسلے نے, کہ اگناسٹک بننا یہ پاسبل نہیں ہے, کیوں ہر چیز میں شک کرنا پڑے گا آپ کو. یہ پانی جو ہے پانی ہے کہ یہ اس کے اندر پتھر ہے, تو آپ کیسے پئیں گے اس کو بتائیے مجھے. پانی ہے کہ پیٹرول ہے, کیسے پئیں گے آپ کو. اگناسٹک بن نہیں سکتے آپ کو ماننا ہی پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. جولین ہکسلے کی کتاب ہے ریلیجن وداؤٹ ریولیشن. تو اس کو ڈسکس کیا اس نے کہ جو لوگ کہتے ہیں میں اگناسٹک ہوں تو وہ سنسیئر نہیں ہوتے. اسے لکھا کہ ہسٹری میں صرف ایک ہی اگناسٹک پیدا ہوا, صرف گریس میں ایک فلاسفر تھا, وہ اگناسٹک بن گیا تھا, تو پیڑ پہ چڑھ گیا. کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو وہاں بیٹھے ہوئے ہو, تو اس نے کہا کہ میں یہی تو جانتا کہ میں کون ہوں, تبھی تو ہم بیٹھا ہوں پیڑ پر یہاں. تو اس نے لکھا کہ ایک انسان کے ساتھ کوئی صحیح معنی اگناسٹک نہیں. کہتے ہیں لوگ ایسے بس, کیونکہ آپ ہر چیز کو آپ بارے میں آپ کو اگناسٹک بننا پڑے گا. آپ کی ماں, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی بلانگنگس, ہر چیز کے بارے میں بنیے. پھر تو اب زندہ کیسے رہیں گے آپ؟ تو سائنٹیفک پرنسپل جو ہے وہی ہے کہ ایفیکٹ کو دیکھ کر کے اس چیز کی پریزنس کو ماننا, یعنی فوٹوگراف دیکھ کر کے ایکس ریز کو ماننا. ایسے ہی میں کہوں گا کہ کریشن کو دیکھ کر کے کریٹر کو ماننا. دونوں ایک ہی بات ہے. ان نیچر دیر از نو ڈفرنس بٹوین ٹو آرگومنٹس. یہ ہے میری فائنڈنگ. This question is from Dr. Hamid Hussain. Maulana, will the reward be more if we do a charity with the intention to please God, or if we do it because we feel it deep in our heart? Kindly comment. دیکھ, قرآن میں تو بہت صاف ہے کہ ابتغاء رضوان اللہ, جہاد کر کے آدمی لوگ کہتے ہیں کہ اب شہید ہو گیا, وہ بھی اگر ابتغاء رضوان اللہ نہیں تو اس کا کچھ بھی ریوارڈ نہیں ہے. تو نہ صدقہ کا نہ کسی اور کام کا ریوارڈ خدا کے ہاں ہے, اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. تو اگر آپ نے کانشنس کی آواز پر کیا آپ نے کوئی کام, آپ اپنے سوچ کے لحاظ سے کیا آپ نے کوئی کام, تو وہ آپ کا اپنا کام تھا. ہر چیز, ہر عمل جو ہے قرآن مجید میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ چاہے آپ نماز روزہ ہو, چاہے جہاد ہو, چاہے صدقہ ہو, چاہے سوشل ورک ہو, ملی ورک, کچھ بھی ہو, ریوارڈ جب ملے گا جب آپ نے کیا ہو اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے. بخاری اگر آپ کھولیں تو بہت عجیب بات اس کے اندر ہے. یعنی پہلی جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے وہ ایسی حدیث ہے کہ جو بلا باب کے ہے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے اس طریقے سے. وہ انما الاعمال بالنیات, یعنی اس کو نمبر 1 حدیث قرار دیا ہے بخاری نے. انما الاعمال بالنیات یعنی ایکشنز ڈپینڈ آن انٹینشن, جیسی نیت ویسا اس کا ریوارڈ. اس میں قرآن و حدیث میں اس میں ذرا بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اس وقت خدا کے یہاں ریوارڈیبل بنتا ہے جب سچ مچ ہی وہ اللہ کے لیے ہو. سچ مچ, وہ بھی دیکھیے دکھاوے کے لیے نہیں. قرآن میں حدیث بات ہے کہ ریا و سما, دکھاوے کے لیے یا فیم کے لیے یا یہ کہ لوگ کہیں آپ کو. حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ آئیں گے وہاں پر آخرت میں. ایک آدمی سے بہت زیادہ مال خرچ کیا ہوگا, ایک آدمی سے بہت زیادہ علم پھیلایا ہوگا, ایک آدمی سے بہت زیادہ جہاد کیا ہوگا, اور تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے, بخاری کی, کہ قیامت میں 3 آدمی پیش کیے جائیں خدا کے سامنے. ان میں سے ایک وہ انسان ہوگا جس نے بہت زیادہ علم پھیلایا ہوگا دنیا میں, ایک وہ ہوگا جس نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہوگا
صدقہ کیا ہوگا، تیسرا ہوگا کہ جب بعد جہاد کیا ہوگا، تینوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. خدا کہے گا کہ تم نے اس لیے کیا تھا، لے یقال یعنی تم کو کہا جائے، تم کو وہ ملے لوگوں کے درمیان، اچھے بن جاؤ تم. لے یقال لٹرل ٹرانسلیشن ہے کہ تاکہ تم کو کہا جائے کہ وہ بڑا مالا خرچ کرنے والا آدمی ہے، یہ بڑا جہاد کرنے والا آدمی ہے، یہ بہت بڑا اسکالر ہے. لے یقال تو خدا کہے گا فقط قیل، تو کہہ دیا گیا، فقط قیل تو تم کو کہا گیا کہ تم بڑے ایسے ہو، بڑے ویسے ہو، اب تو کچھ بھی نہیں تمہارے لیے یہاں پر ہے، جاؤ جہنم میں. تو قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیں تو اس میں ذرا بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا باقی کہ وہی عمل خدا کے ہاں ریوارڈیبل ہے جو صرف خدا کے لیے کیا جائے، دل سے خدا کے لیے. نہیں کہ لپ سروس کے طور پر نہیں، لپ سروس کے طور پر تو منافقت ہے وہ، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ کا اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. This question is from Maulana Zakwan Nadwi. What is the significance of saying Sami'ullah Haliman Hamida in Salat? ابھی چند دن پہلے، اب ہم بچپن سے نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ. اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ نے سنا اس کی حمد کو جو اس نے کی خدا کے لیے، یعنی اللہ نے سنا اس کے بعد جس نے خدا کی حمد کی. حمد مانے شکر کیا یا تعریف کی، تو سنا، اس میں سمع کا معنی سنا. تو اچانک میرے مائنڈ میں آیا کہ سنا جو ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا. تو میں یعنی یہ کہ کتاب میں لکھا تو نہیں ہے یہ، کہ میرے مائنڈ میں آیا کہ جب سنا جو ہے کہ جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں اس وقت جو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ خدا نے سن لیا، یعنی بندے کی بات کو سن لیا. یہ ہے، اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ رکوع جو ہے وہ دعا کا وقت ہے، دعا کا. کہ اس وقت جو آپ دعا کریں گے، سچی دعا، لپ سروس والی دعا نہیں، رٹی ہوئی دعا نہیں، دل سے نکلی ہوئی دعا، اس پر خدا کی طرف سے آئے گا کہ سمع اللہ، خدا نے سن لیا تمہاری بات کو، یعنی قبول کر لیا تمہاری بات کو. تو فرض نماز میں تو آپ وہی پڑھیں گے جو کہ سبحان رب العظیم وغیرہ جو الفاظ ہیں، پرسکرائبڈ الفاظ. لیکن ادر دین فرض میں آپ اپنی مدر ٹنگ میں بات کر سکتے ہیں، مدر ٹنگ میں، چاہے آپ ہندی زبان میں بولیں یا آپ اردو میں بولیں، پرشین میں بولیں، انگلش میں بولیں. تو میں جہاں تک میں نے سمجھا کہ بہت ہی خاص وہ مومنٹ ہوتا ہے خدا کی سے دعا کرنے کا اور دعا کے قبول کیے جانے کا. سامع اللہ لمن حمدہ، یعنی تم نے خدا کے حمد کے ساتھ جو دعا کی تو خدا نے اس کو سن لیا اور اس کو قبول کیا، یہ مطلب اس کا ہوا. تو بہت عجیب لمحہ یہ ہے رکوع، بہت عجیب لمحہ ہے. جب آپ ہوتے ہیں یعنی آپ کھڑے ہوئے نماز میں، کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کا کر کے آپ یہاں گئے، اس وقت آپ نے دعا کی جھکے ہوئے، وہ جھکے ہوئے آپ جو خدا سے مانگیں گے اس پر خدا کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ بندے نے جھک کر کے حمد کرتے ہوئے جو مجھ سے سوال کیا تو میں نے سن لیا اس کو. اور آپ جانتے ہیں مالک اگر کہے گا سن لیا تو مالک قبول کر لیا. مالک کی کانا اگر یہ کہے کہ خدا نے سن لیا کہ مالک کیا ہے، وہ امپلیسٹ ہے، اس کے اندر امپلیسٹ ہے کہ قبول ہو گئی وہ بات. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خاص وقت ہے دعا کرنے کا رکوع کی حالت میں. لیکن یہ فرض کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرض میں جو پرسکرائب ورڈ بولیں گے آپ، ادر دین فرض میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو رکوع کو دعا کے لیے استعمال کریں.
This is just a experience which has been written down by Mr. Ammar Khan. Mulana, every day I read some verses from Quran. Still, Satan seduces me. Few days ago, I realized remembrance of Allah is the biggest thing in life. So I seek Allah's refuge against Satan, where it really works. ٹھیک ہے. دیکھیے سیٹن جو ہے ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, پروفٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, پیغمبر کے ساتھ بھی. یہ بس سمجھیے کہ پیغمبر جو ہے, ہم لوگ جو نعت خوانیوں میں رہتے ہیں وہ جانتے نہیں کہ پیغمبر کو, وہ تو سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی جو ہے مسلمانوں میں یہ بہت ہی زیادہ بدعت ہے, بہت بری بدعت ہے. رسول کے پہچاننے میں یعنی الٹی ہے وہ. رسول ایک انسان تھا, رسول کے ساتھ بھی شیطان ہوتا تھا, ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اس کا بہترین یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ شیطان اٹیک کر رہا ہے آپ کو, تو کہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ کہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم, اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اور وہ بھاگ جائے گا. اس کے بعد مجھے تو بار بار یہی ہوتا ہے, جب بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کیا اس نے, تو جلدی سے پڑھتا ہوں میں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اور ود ان سیکنڈ وہ بھاگ جاتا ہے. یہ رسول اللہ کرتے تھے, یہ ہم آپ کو کرنا چاہیے. This question is from Mr. Basit Jamal. A lot of Muslims stop people from gaining knowledge of science. They cite different reasons for doing so. Please throw light on this phenomena. دیکھیے ہمارے علماء نے جو غلطیاں کی اس میں ایک یہ بھی ہے. میں اپنے بچپن میں سمجھتا تھا کہ سائنس مینز ایتھیزم. اپنے بچپن میں کیا آس پاس کے علماء جو ہے وہی سمجھتے تھے کہ سائنس کا مطلب ہے الحاد. ان دونوں کو یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو سائنس یعنی الحادی کا دوسرا نام سائنس ہے, بنا جانے ہوئے بنا پڑھے ہوئے یہ تصور بنا ہوا تھا. تو میں خود اسی کا شکار تھا. آج تک مسلمانوں میں وہی چلا جا رہا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سائنس پڑھو گے تو خدا دور ہو جاؤ گے. یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. مسلمانوں کی میجارٹی, میں تو آج بھی میجارٹی ایسی ہے جس نے ابھی تک جانا نہیں کہ سائنس کی امپورٹنس کیا ہے. سائنس تو اس قرآن کی اس آیت میں جو بتایا گیا تھا اسی کا یعنی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. دیکھیں سائنس کے دو ڈفرینٹ وہ ہیں, ایک سائنس اور ایک اپلائڈ سائنس, جس کو ہم ٹیکنیکل سائنس کہہ سکتے ہیں. تو تھیٹیکل سائنس جو ہے وہ تو بالکل خدا یعنی خدا کے قانون کو بتاتی ہے. ٹیکنیکل سائنس تو آپ مشین بنانے کے لیے کام آتی ہے, اور برج بنانے کے لیے کام آتی ہے, ہوائی جہاز بنانے کے لیے کام, وہ دیٹ آر ادر تھنگ. تو اس کو کہا جاتا ہے اپلائڈ سائنس. تو اپلائڈ سائنس یا ٹیکنیکل سائنس بات الگ ہے. لیکن جو تھیٹیکل سائنس ہے وہ تو عین اسلام ہے, عین مذہب ہے, عین خدا کی بات ہے وہ. لیکن ہمارے علماء جانتے نہیں اس کو. وہ تو پتہ ہے کہ سائنس پڑھو گے تو مذہب سے دور ہو جاؤ گے. تو یہ بہت ہی یعنی بہت بڑی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو 100 برس سے چلی آ رہی ہے, ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی. یہ تو کیا کیا جائے, یہ ہے. اور ہمارا مشن جو ہے, ہمارا مشن کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ اس بلائنڈنس کو ختم کرنا, اس لوگوں کو اس مس انڈرسٹینڈنگ سے نکالنا. This question is from Dr. Farida Khanam. You were supported by your family in your search for truth. If someone does not enjoy the family support, should he opt for this difficult path, or he should only follow someone who has found the truth? دیکھیے اس بارے میں کہوں گا کہ سپورٹ کی
ایک سے ایک قسمیں ہیں. اصل چیز ہے آپ جس کو ہندی میں کہتے ہیں بڑا اچھا لفظ ہے سمرپن. آپ اپنا خدا کا سمرپن کر سکیں. اگر سمرپن کر دیں کہ خدا کس طریقے سے آپ کو سپورٹ دے گا وہ ہم کسی جان نہیں سکتے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کو کہتے ہیں امام راضی. امام راضی، فخر الدین راضی، فخر الدین الراضی. ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں. قرآن کی کمنٹری انہوں نے لکھی ہے، شاید 20 والیوم میں، کتنے والیوم میں، بہت بڑی. تو وہ غریب آدمی تھے، بالکل غریب تھے، کوئی سپورٹ ان کے نہیں تھی. تو کیا ہوا، ایک آدمی جس کے پاس ایک ہی بیٹی تھی، بہت پیسے والا تھا، وہ بہت رچ تھا، وہ صرف ایک بیٹی تھی. تو وہ راضی کے کسی بات سے متاثر ہو گیا. اس نے اپنی بیٹی کی شادی راضی سے کر دی اور سارا اس کا ویلتھ جو ہے راضی کو مل گیا اور زندگی میں وہ کام کرتے رہے. وہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ خدا کس راستے سے وہ اردو کو منہ سے لا جاتا. صرف مجھ کو بلا شبہ یہ بات ہے کہ میرے ساتھ کہ فیملی کی سپورٹ بھی ملی، یعنی پہلے دن سے آج تک، آج بھی میں فیملی کی سپورٹ میں چل رہا ہوں. پوری لائف ٹائم میں فیملی کی سپورٹ پر چلتا رہا ہوں. لیکن دوسری بھی ایگزامپل ہیں یعنی ہسٹری میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ خدا کو سمرپن کر سکیں، اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کر سکیں اور سچ مچ یہ دکھا دے کہ میں یعنی خدا کی مدد کا محتاج ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی روپ میں خدا کی مدد اس کو آئے گی، کسی نہ کسی روپ میں، اگر ہم نہیں جان سکتے کس روپ میں آئے گی. تو مجھے فیملی کی سپورٹ ملی. امام راضی کو اس طرح ملی کہ وہ ایک ویلدی آدمی نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی. اور بھی ایسی بہت ساری ایگزامپل ہیں ہسٹری میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ سچ مچ خدا کے آگے یعنی اپنے آپ کو دکھا دیں کہ آپ یعنی آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ خدا آپ کو سپورٹ دے، تو ضرور سپورٹ دے گا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں کہ خدا پر یہ ہے کہ وہ یعنی اہل ایمان کی مدد کرے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. بہت سی آیتیں اس قسم کی ہیں کہ خدا پر یہ ہے کہ وہ اس کی مدد کرے جو اس پر سچا ایمان لائے. تو آدمی کو اپنے اور ٹٹولنا چاہیے، اپنے دل کو، اپنے مائنڈ کو، کہ کیا میں سچ مچ یعنی اپنے آپ کو میں اس درجے میں سمرپن کیا ہے. یہ لفظ مجھے بہت پسند ہے، سمرپن جو ہے لفظ، اتنا اچھا ورڈ شاید کوئی دوسرا ہے نہیں. تو وہ اگر آدمی دکھا دے تو خدا کی مدد ٹوٹ پڑے گی اس کے لیے. تو شکایت اپنے سے ہونا چاہیے نہ کہ دوسروں سے.